میرا حسین جس کو میں نے چکیا پیس کے پالا وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے؟ کہاں فاطمہ، میرے دین کے لیے، شریعت کے لیے تمہیں صبر کرنا، آپ رہو گے کرنا میں نہ رہوں، کالی رہیں گے کالی بھی نہ ہوں گے، کا حسن بھی نہیں، کا میں رہوں گی بابا کہ تم بھی نہ رہو۔ تو ماں کی مامتا تڑپ گئی، بابا پھر میرے حسین قتل تو ہو جائے لیکن بابا یہ بتائیے میرے حسین تو قتل ہونے کے بعد روئے گا کون؟ یہ ہے آپ کے لیے جملہ، روئے گا کون؟ تو نبی نے کیا بشارت دی؟ بیٹی تم غم نہ کرنا، تیرے حسین پہ رونے کے لیے اللہ قوم کو پیدا کرے، تو قوم تیرے جوانوں کا ماتم کرے۔ عزادارو، ہاں ایام فاطمہ ایام عاشورہ سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ عاشورہ میں اسی ماں کا بیٹا چکیوں کا پالا حسین جس کے گلے پہ شمر کا خنجر چل گئے، یہی تو ماں روتی ہوئی اسی نے تو بتایا ہے کہ میرے حسین کو رویا کرو۔ فاطمہ کتنی چاہتی ہے آپ کو بتاؤ، کتنی چاہتی ہے؟ عراق میں ایک حسین کی چاہنے والے رہا کرتی تھی، مولا کی مجلس کیا کرتی تھی، جی مولا کی مجلس کیا کرتی تھی۔ ایک بیٹی تھی، بیٹی دھیرے دھیرے جوان ہونے لگی، جب بیٹی جوان ہو گئی تو ماں کی سمجھ میں آیا کہ شادی کر دی جائے، بیٹی کی شادی کر دی 1 سال۔ جب شادی کی جس سال بیٹی کی، محرم کا چاند نمودار ہوا، سین خانہ کی چھت پہ پہنچی، کربلا کا رخ کیا، سلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام علیک یا ابن رسول اللہ، جواب آیا۔ دوبارہ پھر کیا کہا ضعیفہ نے؟ مولا پوری زندگی آپ کی مجلس کی لیکن اس سال آپ کی مجلس نہ کر پاؤ گی۔ آواز آئی کیوں؟ کہ میری بیٹی جوان ہو گئی تھی اور وہ بیاہ کے پردیس چلی گئی اور میں تنہا ہوں، مجلس کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کے امام باڑے میں آئی، عزا خانے کو کھولا اور بیٹھ کے ضعیفہ رونے لگی کہ میں اپنی مجبوری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے مولا حسین کی مجلس نہیں کر پا رہی ہوں۔ ابھی رو ہی رہی تھی کہ دروازے میں دق الباب ہوا، دوڑ کے گئی، کیا دیکھا؟ 3 کالا برقع پوش بیویاں دروازے پہ کھڑی ہوئی، اور اس بڑی بیوی نے سوال کیا کیا تیرے یہاں مجلس ہو رہی ہے؟ ضعیفہ کہتی ہے نہیں ہوتی تو تھی لیکن اب نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی بیاہ کے پردیس چلی گئی، میں تنہا رہ گئی ہوں، اہتمام نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ جس کا ہاتھ پہلوں پہ رکھا، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، کہتی ضعیفہ اگر تو اجازت دے تو ہم تیرے یہاں اہتمام کریں گے 10 دن مجلس کا، اور تو مجلس کرنا۔ ضعیفہ خوش ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی یہ بتاؤ اجرت کیا ہوگی؟ ضعیفہ نے کہا اجرت کچھ نہیں چاہیے، تو اہتمام بتا۔ ضعیفہ روئیں گے انشاءاللہ۔ ضعیفہ کہتی ہے اے بیوی دیکھو میں ضعیف ہو چکی ہوں، اندر گھر میں آؤ، عزا خانے میں بٹھایا، اور دیکھو تم میں سے ایک بیوی بستی میں جا کے اعلان کیا کرے گی، ایک بیوی دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑی ہوا کرے گی، اور بعد مجلس ایک بیوی تم میں سے تبرک تقسیم کیا کرے گی۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو بسم اللہ۔ عزادارو چاند رات گزری، پہلی محرم آئی، روتی ہوئی بیوی پسلیوں کو پکڑتی ہوئی بستی میں جا کے کہتی تھی چلو حسین کی مجلس ہو رہی ہے، چلو غریب حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ عزادارو ایک بیوی دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی، آؤ غریب حسین کی مجلس میں آ جاؤ۔ بعد مجلس ایک بچی روتے ہوئے تبرک تقسیم کر کے کہتی تھی لو میرے غریب بابا کی مجلس کا تبرک لیتے جاؤ۔ عزادارو یہ سلسلہ زہرا کہاں تک آپ کو آتی ہے دیکھنے کے لیے؟ یہ سلسلہ پہلی محرم چلی گئی، دوسری محرم گئی، 7 محرم آئی، یہاں تک کہ 8 محرم آئی، بڑی اچھی مجلسیں ہونے لگی۔ عزادارو جب مرثیہ خانی ختم ہو گئی، ان تینوں بیویوں میں سے برقع پوش ایک بیوی ضعیفہ کے حجرے میں پہنچی اور جا کے کہتی ہے اے ضعیفہ اگر اجازت دے تو آج کی مجلس میں پڑھ لوں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں ہم محرم، دیکھیے سارے محرم کی مجلسیں ایک طرف لیکن 8 محرم کی مجلس ایک طرف۔
اس لیے کہ 8 محرم کی مجلس کو حاضری کی مجلس کہا جاتا ہے. حسمت ازادارو ضعیفہ رو کے کہتی ہے اے برقع پوش بی بی آج 8 کی مجلس ہے, حاضری کی مجلس ہے, مجھے نہیں معلوم تجھے مجلس پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں, کہیں میری مجلس خراب نہ ہو جائے. ازادارو وہ بی بی کہتی ہے ضعیفہ ارے جیسی مجلس میں پڑھوں گے کائنات میں ایسی کوئی مجلس نہ پڑھ سکے گا. ازادارو مرثیہ خوانی ختم ہوئی, برقع پوش بی بی منبر پہ پہنچی, پہلا جملہ پڑھنا شروع کیا اے ازادارو تمہیں کیا بتاؤں امیر کی بیٹی 28 رجب کو کربلا امیر بن کے گئی, لیکن 18 بھائیوں کی بہن اتنی غریب ہو گئی کہ کربلا میں اس کی چادر لٹ گئی. عزاداروں پہلا جملہ پڑھنا شروع کیا, نیچے سے خواتین بے ہوش ہونے لگی. اے بی بی تیری آواز میں تو بڑی رقت ہے, تیری آواز میں تو بڑا درد ہے. برقع پوش بی بی نے دوسرا جملہ پڑھنا شروع کیا اے عزادارو تمہیں کیا بتاؤں غریب بہن کا بھائی اتنا غیرت دار تھا کہ نوکے نیزہ پہ بھی ٹہر نہیں پاتا تھا. عزاداروں نیچے سے آوازیں علامان لفیس کی آوازیں آنے لگی. بی بی آگے مسائل مت پڑھنا, ہم سے برداشت نہیں ہوگا, تیری آواز میں تو بڑی دقت ہے. ذرا آپ ذرا سوچے تو تصور تو کرے, جب آج 8 محرم کی مجلس کوئی ذاکر پڑھتا ہے تو سامعین کا کیا حال ہوتا ہے. ارے جس مجلس کو عباس کی بہن زینب پڑھے اس مجلس کا کیا حال ہوگا. عزاداروں ساری مومنین عورتیں سارے زائرین روتے ہوئے گھر چلے گئے. عزاداروں 8 تاریخ گزر گئی, 9 محرم آئی. جب شب عاشور کی مجلس ہو گئی سب لوگ اپنے گھر چلے گئے. تینوں بیویاں ضعیفہ کے پاس گئی. وہ بڑی بیوی ضعیفہ سے کہتی ہے اے بی بی اب ہمیں اجازت دے, ہمیں اسی وقت کربلا جانا ہے. عزاداروں جیسے کربلا کا نام لیا ضعیفہ نے ہاتھوں کو جوڑا, اے بیویو رات کا وقت ہے, کوفے سے کربلا بہت دور ہے, کل تو اور بھی مجلس ہوگی, کل تو عاشورے کا دن ہے, سبیلیں لگائی جائے گی اور بھی مصائب بیان کیے جائیں گے, کل کی مجلس کر کے جانا, اب رات کا وقت ہے. عزاداروں اب جا کے کربلا کیا کرے گی. ارے غریب زہرا کا صبر ٹوٹا, چہرے سے نقاب کو ہٹایا. اے ضعیفہ جب میں مدینے سے آ سکتی ہوں تو کیا کوفے سے کربلا نہیں جا سکتی. کل میرا لال گھوڑے سے زمین پہ آئے گا, میں اپنے لال کا ساتھ اپنی آغوش میں لے لوں گی. عزاداروں جیسے ہی ضعیفہ نے سنا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے حسین کی ماں, میں کہا آپ کہا اے شہزادی. ارے یہ دوسری بیوی کون ہے؟ حسین کی ماں رو کے کہتی ہے ارے ضعیفہ یہ کوئی اور نہیں, حسین کی بہن زینب, یہ حسین کی بیٹی سکینہ. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے کہیں کونے میں بیٹھ جاتی ہے, جب حسین کے عزادار ہوتے ہیں جلے ہوئے دامن کو پھیلاتی ہے. اے میرے اللہ, ارے جیسی کربلا میں لٹی میرے عزاداروں کے بچے نہ لٹے, ارے جیسی میری ماں اجڑی ایسا کوئی نہ اجڑے. اے میرے اللہ میرے بابا کے عزاداروں کو سلامت رکھنا, ان کے بچوں کو سلامت رکھنا, ان کے جوانوں کو سلامت رکھنا. زہرا کہاں کہاں روتی ہے. عزاداروں بس ایک جملہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں, ابھی مصائب کی بہت منزل ہے. ماں جانتی ہے بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے, ایک جملے سے آپ سمجھ جائیے گا. عزاداروں جب حسین کے گلے پہ خنجر چلنے لگا, اے آدم تم
چلے جاؤ، نو تم چلے جاؤ، ابراہیم تم چلے جاؤ، نانا آپ بھی چلے جاؤ، اے بابا آپ بھی چلے جاؤ۔ ارے جب سب چلے گئے حسین رو کے کہتے اماں سب چلے جائے آپ نہ جائیے گا۔ حسین کا گلا کٹا، زہرا کی صدا، میرے لال حسین تیری ماں گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیم الامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا موجب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تجھے شہزادی فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ اس ایام فاطمہ میں ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم زہرا سلام اللہ علیہ۔ پروردگارہ جو مومنین بے روزگار ہے فاطمہ زہرا کا واسطہ انہیں روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چل رہے ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پردیس میں ساتھ خیریت کے وطن لوٹا، جو بے جرم قید ہے انہیں رہا فرما، جہاں بھی شیان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق انہیں مشرف فرما، ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق فرما، ہمیں اہل بیت کی محبت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، جماعت اہل بیت میں انہیں جگہ عنایت فرما، جن حضرات نے بھی مجالسوں میں تعاون کیا ہے کسی بھی چیز کا پروردگار ان کی بھی ہر تمنا کو پوری فرما، ان کی ہر خواہش کو پوری فرما، ان کے روزگار میں برکت فرما، وارث زہرا ہمارے حقیقی ہادی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے حقیر آباد انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔